بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، جب ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر اپنے مائکے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئیں، ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا۔ اسی لیے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، خاص کر ایسی عورتوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اپنے مائکے یعنی اپنے والد صاحب کے گھر جا بیٹھتی ہیں۔ وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم دونوں میں سے سب سے زیادہ پیار کسے کرتے ہیں؟ یعنی اپنی بیٹی اور اپنے داماد میں سے آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے داماد یعنی مجھ کو کرتے ہیں؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی عجیب و غریب سوال پوچھا، مگر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی عجیب و غریب جواب عطا فرمایا، اے علی، مجھے تم سے زیادہ میری بیٹی فاطمہ محبوب ہے اور میری بیٹی فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو، یعنی تم سے زیادہ مجھے فاطمہ پیاری ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو۔ اتنا پیارا جواب سن کر حضرت علی کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ایک مرتبہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی اور حضرت علی نے ذرا سا سخت رویہ اختیار کیا۔ اس بات کو لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ کر یعنی ناراض ہو کر اپنے مائکے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی تاکہ اپنے والد کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے پیچھے چلے آئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میری دین اور دنیا دونوں ہی تباہ نہ ہو جائیں، اس لیے یہاں کوئی بات ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو فوراً اس کا حل کر دیا جائے گا۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اور ان کے غصے کی شکایت کرنے لگی اور ان کی زیادتی کا حال اپنے والد صاحب کو بتانے لگی اور پھر زاروں قطار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی بھر آیا اور وہ غمزدہ ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کہا، یعنی کہ حضرت علی کی کوئی بھی برائی نہیں کی، اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے طاقتور اور اسلام لانے میں سب سے زیادہ افضل تھا۔ اے بیٹی فاطمہ، کبھی کبھی میاں بیوی میں اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، ایسے کوئی بھی میاں بیوی نہیں جن کے درمیان کوئی بھی رنجش کی باتیں نہ ہوتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئے۔ اور اے بیٹی فاطمہ، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی عورت کی مرضی کے مطابق کرے؟ اے بیٹی، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ اللہ تم کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ پیارے دوستو، اپنے والد کی بات سن کر
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا اور کہنے لگی، اے میرے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میری تھی جو چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی، مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی محبت سے سرشار ہو کر واپس گھر لوٹ آئے۔ دوستو، یہ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دونوں میاں بیوی کے بیچ اس قدر محبت بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ تمام نکاحوں میں یہ الفاظ ضرور دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح اپنے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح ان دونوں کے درمیان بھی ڈال دیجیے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے درمیان اتنی محبت تھی، اس کی مثال پوری دنیا میں قائم ہے۔ پیارے دوستو، ایک بار سیدہ فاطمہ کے گھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لگا رہی تھی تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے کہا، آج ہم بھی روٹیاں لگائیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں ایک روٹی لگا دی۔ کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لگائی تھی، وہ پک گئی، مگر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی تھی وہ نہیں پکی۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو روٹی میں نے لگائی تھی وہ روٹی پک گئی، جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ کیوں نہیں پکی؟ تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، جس کو ہم نے چھو لیا اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔